میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت کے ساتھ جو کچھ ہوا، اللہ فرماتا ہے بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، اور سمجھدار وہی ہوتا ہے جو بات سن کر، واقعہ سن کر سبق حاصل کرے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے سے بچا لے۔ انگریزی کا ایک لفظ ہے رسک، RISK، کہتے ہیں رسک نہیں لینا چاہیے، یعنی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ کسی چیز میں رسک ہوتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو یار رسک کم سے کم ہو۔ تو دنیا کے معاملات میں رسک نہیں لینا چاہتے ہو تو جب اتنے واقعات اہم سن رہے ہو تو پھر دین اور ایمان کے معاملے میں رسک کیوں لیتے ہو؟ وہاں بھی اپنے آپ کو سنبھالو، کوئی لفظ منہ سے ایسا نہ نکلے جو ہمارے ایمان کی ہلاکت کا سبب بن جائے، برباد کر دے محنت کو۔ شیطان کی ساری نیکیاں کام آئیں اس کے، نبی کی بے ادبی کی، کچھ حاصل نہیں ہوا، تو ہمیں ہر حال میں اللہ کے پیاروں کا ادب کرتے رہنا ہے۔ یہ پیغام آپ کو یاد کرنا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی خاصوں کا امتحان ان کی اہلیت کے مطابق لیتا ہے، عام لوگوں کا امتحان ان کی حالت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یاد رہے معاملہ کسی کا کیسا ہے میں اور آپ صرف اندازہ کر سکتے ہیں، حقیقت جاننے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالی امتحان کیوں کرتا ہے؟ دھیان سے سن لیں، بہت مرتبہ بات آتی ہے جی یہ عذاب ہے، امتحان ہے، سزا ہے، کیا ہے؟ دھیان سے سن لیں۔ اللہ تعالی جاننا نہیں چاہتا، جاننا اس کو معلوم ہے سب کچھ، جاننا تو وہ چاہے جس کو معلوم نہ۔ اللہ تعالی امتحان کرتا ہے ظاہر کرنے کے لیے۔ کیوں امتحان کرتا ہے؟ اونچی سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ استاد شاگرد کو پڑھا رہا ہے، سارا سال نصاب کی کتاب، سلیبس کی کتاب پڑھائی، شاگرد نے پڑھی ہے، درمیان میں روزانہ ایک دوسرے کی بات ہوئی، سوال جواب ہوئے، سمجھنے کے لیے واضح کیا۔ استاد کو پتا ہے میں نے پڑھایا ہے، شاگرد کو پتا ہے میں نے پڑھا، پھر امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، سمجھنے کے لیے بات، تاکہ دوسروں پر ظاہر ہو جائے کہ اس نے پڑھا ہے اور یہ جانتا ہے۔ استاد نے پڑھایا، اس کو پتا ہے، مگر وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے میرے شاگرد کی قابلیت ظاہر ہو جائے۔ بلا تشبیہ اللہ تعالی علیم و خبیر ہے، خود سے سب کچھ جانتا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، کیا ہونا ہے، اللہ ہی نے تو بنایا ہے سب کچھ، وہ سب جانتا ہے۔ وہ امتحان کرتا ہے ظاہر کرنے کے لیے، کھوٹے اور کھرے کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی پہلے سے ہی سب کا حال جانتا ہے، وہ کسی کے کرنے سے نہیں جانتا، خود سے ہی جانتا ہے۔ علماء، اولیاء، صوفیاء فرماتے ہیں امتحان کو نمک کی طرح سمجھنا چاہیے۔ اب ان کے اس جملے میں کتنی گہرائی ہے، غور کرتے جائیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء کرام مصیبتوں میں، مشکلات میں گھیرے، مگر چٹان کی طرح مضبوط رہے۔ اللہ نے ان کی پھر بھی آزمائش کی،
ان حضرات نے صبر کیا، شکایت نہیں کی، صبر کیا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے 100 سال آزمایا، انہوں نے اف بھی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انعام دیا، کشتی بنوائی، ان کو محفوظ کیا، اور ان سے فرمایا یہ کہو الحمدللہ، ساری تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی۔ کہنے والوں نے کہا اے انسان، بڑے دعوے کرتا ہے اپنے، کیا تجھے نوح علیہ السلام کی طرح صبر کی طاقت ہے؟ اتنے بڑے طوفان میں بھی وہ صبر کر رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں صبر کر رہے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں صبر کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مقابلے میں صبر کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ اگر تو ان لوگوں کی طرح صبر سیکھ لے تو ان کی مراد پوری ہوئی، ان کی برکت سے تیری مراد بھی پوری ہو جائے گی۔ مگر صرف زبان سے کہنے سے نہیں، یہاں عمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ کہیں گے کہ جی نوح علیہ السلام نے صبر کہاں کیا، انہوں نے تو قوم کے لیے بد دعا کی، لوگ تو یہ کہتے ہیں۔ تو سنو، میں نے آپ کو بتایا رضا اور مشیت دو الگ الگ باتیں۔ رضا اور چیز ہے، مشیت پسند کیا ہے، اور جو قانون ہے جس کے تحت دنیا کا نظام ہے وہ مشیت ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کو کیا پسند ہے، یہ دو الگ باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مشیت تھا، اذن الہی تھا، انہوں نے اس کے مطابق دعا کی۔ پھر قہر الہی آیا، تو قہر الہی ظالموں پر آیا، ایمان والوں پر اللہ نے مہربانی فرمائی یا نہیں فرمائی؟ اس کو بھی سامنے رکھو۔ ظالموں پر کوئی لطف و کرم نہیں فرمایا، ایمان والوں پر لطف و کرم فرمایا۔ تو دعائیں عاجزی کے لیے کی جاتی ہیں، وعدہ ہو جائے پھر بھی دعا چھوڑنی نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالی نبیوں کی شان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور یہ تمام واقعات میرے اور آپ کے لیے نشانیاں بنتے ہیں، سبق بنتے ہیں۔ اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ کے پیاروں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ان کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کن کے طریقے پر ہیں، پھر ان کے لیے کوئی خیر ہوتی نہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عبادت بمنزلہ تالا، عبادت اس طرح جیسے تالا، اور دعا اس کی چابی ہے، دعا اس کی چابی ہے، اور اس کے دندانے عقل حلال۔ سچا آدمی کیا کرے گا؟ سچ بولے گا، حلال کھائے گا۔ تو جو لوگ سچائی پر قائم رہتے ہیں ان کے لیے پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے، یہ آپ سن چکے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ اپنی سوچ کے مطابق بہت سے منصوبے بنا لیتے ہیں، ارادے کر لیتے ہیں، مگر قرآن و حدیث کے پڑھنے والوں کے لیے یہ واضح طور پر ہے کہ پہلوں کے حالات سنائے گئے تاکہ ہم ان میں اللہ تعالی کی رحمت کا سبب اختیار کریں، ایسا طریقہ اختیار نہ کریں جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر دے۔ تو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اور سنگت پیدا کی۔ یہ اللہ کا نظام ہے جب تک دنیا رہنی ہے۔ شروع میں ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا قومیں آتی رہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کے اس سلسلے کے بعد فرمایا تو ان میں ایک رسول
انہی میں سے بھیجا. اور پیغام کیا تھا؟ ہر نبی کا ایک ہی پیغام کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود اونچی نہیں. یہاں جو بات آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ، چھوٹے سے بچے کا لباس بڑے آدمی کو پہنا دیتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اس کی عمر کے مطابق، سائز کے مطابق. جو بڑا ہوتا جاتا ہے آپ اس کو لباس بدلاتے رہتے ہیں، پھر وہ جب اس کا ایک قد آ کے ٹھہر گیا آپ نے اس کو پورا لباس پہنا دیا. یہ ایک ارتقائی منزل ہے، ترقی کی منزل ہے. آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں. مگر کوئی یہ کہے کہ نہیں دیکھو جی، جب بچپن میں یہ لباس پہن سکتا تھا تو بڑے ہو کر بھی پہن سکتا ہے، تو آپ اس کو سمجھداری کہیں گے کہ جو لباس بچپن کا تھا وہ اس عمر کے مطابق تھا، اب اس کا لباس اس کی ظاہری عمر کے مطابق ہونا چاہیے. پہلی قوموں کے لیے کیا کچھ تھا؟ وہ ایک ارتقائی منزل تھی، انسان کا سلسلہ شروع ہوا تھا. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آخری زمانے میں. اب اگر کوئی پرانی بات کو لانا چاہے گا تو کیا اس کو درست سمجھا جائے گا؟ یہاں دھیان دیجیے گا، میں معاملات کی بات کر رہا ہوں، ظاہر کی. مگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام تک 1,24,000 یا 2,24,000 جتنے بھی نبی اور رسول ہوئے، سب کا عقیدہ ایک ہی تھا. عقیدہ اونچی. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں انسانی نسل کم تھی، قانون، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام، اسی طرح بعض چیزوں میں ارتقائی منزل رہی مگر عقیدہ ایک. آج کوئی کہے کہ نہیں، سب چیزیں جس طرح دیکھو نا، وہ ان کو بھی اللہ نے بیان کیا، حضرت آدم بھی نبی تھے، ان کی قوم میں یہ نہیں تھا، حضرت نوح کی قوم میں یہ نہیں تھا، تو وہ بھی تو نبی تھے، ان کی قوم میں نہیں تھا، وہ بات بھی آج ہونی چاہیے. تو ہمیں نبی ملا، ہدایت ملی، ہمیں قرآن ملا. اب ہم قرآن اور نبی کو چھوڑ کر پرانی بات لے سکتے اونچی. جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھ رہے ہیں. تو وہ لوگ جو خام خواہ اپنی خواہشات کو، اپنی طبیعت کو شریعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کامیاب ہو سکتے نہیں. اللہ تعالی نے دوسرے رسول کا ذکر کیا. اب انہی میں سے کا کیا مطلب کہ انہی میں سے، ان کے نسب سے، انہی خاندانوں میں سے اللہ تعالی نے نکالا. کچھ ہود علیہ السلام کے بارے میں اشارہ ہے کہ ان کی قوم کو، خود ہود انہی میں سے نہیں ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے. اور صالح علیہ السلام، قوم سمود اور قوم عاد، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. اگر قرن سے مراد قوم عاد و سمود ہوں تو پھر رسول انہی میں سے ہوئے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اللہ تعالی نے جتنے نبی اور رسول بھیجے، ہم سب کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، کسی میں شک کرتے نہیں. جو بھی جن کے نام ہیں، جن کے نام نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم. اللہ کا ہر نبی، اونچی کہیے، آواز آئے، سچا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے. یہ ذہن میں آپ کے رہے. اللہ تعالی فرماتا فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا. یہ لوگ جو عربی جانتے ہیں، رسول بمانے مرسل، بھیجا ہوا. اللہ بھیجتا ہے، نبی خود سے نبی ہو سکتا نہیں. رسول کو اللہ بھیجتا ہے، نبی کو اللہ نبی بناتا ہے.
یہ نبی کے لیے یہاں کہنا کہ انہی میں سے، کیا مطلب کوئی باہر سے کسی غیر ملک سے نہیں، بلکہ اپنے رب کی منشا اور اس کی مشیت کے مطابق اسی قوم سے اللہ نے ان کو ظاہر فرمایا۔ وہ انہی کے سامنے جوان ہوئے، بڑے، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کو کیا پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اونچی کہے۔ میں نے اس حوالے سے آپ کو پھر ایک دو باتیں یاد کرانی ہیں، پھر توجہ سے یاد کر لیں۔ اللہ تعالی کا حق ہے، حقوق اللہ کی بات ہوتی ہے نا، حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کا حق، بندوں کے حق آپ بات کرتے ہیں، تو اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کی عبادت نہ کریں، نہ سوچیں، نہ پروگرام بنائیں، ہو سکتی بھی نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، ہو سکتا بھی نہیں۔ اللہ اللہ تعالی کے سوا کوئی کسی طرح عبادت کے لائق نہیں، بت کی شکل میں ہو، اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوا، کسی چیز کا بھی بنایا ہو، مٹی کا بناؤ، لوہے کا بناؤ، سونے کا ہو، چاندی کا ہو، ہیرے کا ہو، کسی چیز کا، سنگ مرمر کا بنا لیں، کسی چیز کا بنا لیں، لکڑی کا بنا لیں، سورج، چاند، تارے، پانی، آگ، ہوا، کوئی چیز مظاہر قدرت میں سے ہو، کوئی بھی چیز، کوئی شے، کوئی بندہ ہو، انسان ہو، زندہ یا مردہ، اللہ تعالی کے سوا جب کہہ دیا تو سب اللہ کے ہی سوا ہے نا، ساری کائنات اللہ کے سوا۔ العالمین ما سوا اللہ کو کہتے ہیں نا، اللہ کے سوا جو کچھ ہے العالمین، تو العالمین میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق ہرگز نہیں، ہو سکتا بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالی کا حق ہے کہ صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے۔ بار بار آپ کو یہ کیوں سمجھانا پڑتا ہے؟ لوگ آپ کے ذہنوں میں شک ڈال دیتے ہیں۔